Assalamu alaikum dear brothers and sisters. I am Muhammad PBUH and you are watching Usman Ahmed Reaction. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो इसका टॉपिक है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टोरीज़, द ओल्ड वुमन एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो हो जिस चैनल से है उस चैनल का नाम कुरान स्टोरीज़ है। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उनको फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Assalam O Alaikum. Inshallah, today I'm going to tell you a story of an old woman and our holy prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. A long time ago, there lived an old woman who was carrying a heavy load along the road in the desert. It was a bit difficult for her, but she was managing as best as she could. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was going somewhere in the desert when he saw the old woman. The Prophet helped her and took the luggage from the woman and carried it for her. He asked the woman where she was going and why. She said that I am leaving this town as I have heard that a magician named Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is in town. That man upset me so much more than you could know. I hear of his name and reputation everywhere I go. Though his family and his clan once knew him as an honest man, he's dividing everyone with his claim that God is one. He misled all the weak, the poor, and the slaves. They think they've all found wealth and freedom by following his way. She sarcastically snorted. She was a very talkative woman, and the Prophet did not want to interrupt her. So he let her speak the entire time they were together without interruption. While walking with the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that old woman noticed that the young man's face shone when he smiled, and he had a humble face. And she also noticed that his sweat was perfumed. She was very impressed. They reached their destination, and the man helped the woman put away her belongings. The old woman, with a wide smile of gratitude at this stranger's kindness, turned to him and said, "Thank you now, young man. You've really been so kind. The generosity and smile is very rare to find nowadays. Let me give you some advice. Since you've been so very nice to me, stay away from Muhammad. Don't heed his word or emulate his way. If you do, you will never have true peace, and all you will find is trouble." As the young man turned to walk away, she stopped him. "Now, before we part and go, if it is all right just the same, may I ask, my dear young man, who are you? What's your name?" He told her, and she stopped dead in her tracks. "Forgive me, but what was that? Your words weren't very clear. My ears are getting old, and sometimes I have a hard time hearing. You know, it's truly rather funny, but I'm sure I must be wrong. Yet, I thought I heard you say that your name is Muhammad." "I am Muhammad," said the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. "I am the person because of whom you left the town." The old lady was amazed to listen to that and said that such a kind, helping, and true person can never be wrong. She replied, "I bear witness there is nothing worthy of worship except God, and Muhammad is the messenger of God." And that day she too became a follower of Islam. The Prophet offered to help this woman,
And all she does throughout their encounter is to mock and malign the Prophet. Yet he says nothing. He continues to help the woman with her load. He does not lash back at her. He does not pray for God's destruction upon her. He does not drop her stuff and let her fend for herself. No, he helps the woman anyway. And when she finds out who he is, all she could do was follow him into Islam. We all should learn and follow this aspect of the Prophet's Sunnah, and then we can make this world a better place. بالکل ناظرین، جیسے کہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو عالی اخلاق دیے ہیں، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ اس واقعے میں بھی بتایا گیا، اس اسٹوری میں بتایا گیا، ہم نے سنا کہ ایک خاتون تھی جو کہ صحرا سے گزر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، اتنا بھاری سامان ہے، مجھے دے دیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا سامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، لیکن وہ عورت یہ نہیں جانتی تھی، وہ بوڑھی عورت کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں، وہ کیوں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو کہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے، وہ جادوگر ہے جو اس کی باتوں کو سنتا ہے، وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے، اس نے غلاموں کو، غریبوں کو اور کافی لوگوں کو اپنی راہ سے بھٹکا دیا ہے، معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ غرض ہر طرح سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کیں اور ان کو جادوگر بتایا، تقسیم کرنے والا بتایا کیا وہ، اور جب ان کے گھر ڈیسٹینیشن تک پہنچ گئے تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ محمد سے دور رہنا، ورنہ تمہارا سارا سکون ختم ہو جائے گا۔ پھر جاتے جاتے جب اس نے کہا کہ آپ تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی پرسن ہوں جس کی وجہ سے آپ یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہیں، یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اس عورت نے راستے میں یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جب یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مسکراتے ہیں تو ان کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، ان کے پسینے میں جو خوشبو ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اس نے کہا کہ اتنے عالی اخلاق والا شخص غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اس نے کیا کہا، فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، کہ وہ عورت تھرو آؤٹ دا وے کہ ان کو موک کرتی رہی، ان سے بدتمیزی کرتی رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کرنا نہیں چھوڑا، نہ کہ اس کا سامان پھینک دیا، نہ اس میں غصہ ہوئے کہ اپنا مدد خود کرو، بلکہ کیا ہوا کہ کیپ واکنگ، اس کے ساتھ چلتے رہے اور اس کی مدد کی، اور ایٹ دی اینڈ کیا رزلٹ نکلا کہ وہ اس عورت کو جب پتہ چلا تو وہ سوائے اسلام قبول کرنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ سیکھا ہے تو جیسے عالی اخلاق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں، تاکہ ہم اس دنیا کو، اپنے معاشرے کو ایک بہتر پلیس بنا سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں گے، تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔